السلام علیکم ایوریون، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو چکن پلاؤ بنانے کی ریسپی بتانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے چاولوں کو بھگو کے رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف میں نے پیاز کٹ کر کے اس کو آئل میں ڈال کے فرائی کرنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ میرا پیاز فرائی ہو رہا تھا، دوسری طرف میں نے آئل کو کڑھائی میں ڈال کے ادھر بھی رکھ دیا، کیونکہ میں نے چکن دھو کے رکھ دیا تھا۔ میں ساتھ ساتھ چکن کو فرائی کروں گی، ساتھ ساتھ پیاز کو براؤن ہونے دوں گی۔ باقی سبزیاں جو میں نے اس میں ہری مرچ ڈالنی ہے اور ساتھ میں ٹماٹر ڈالنا ہے، وہ بھی میں نے کٹ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ جھٹ پٹ بن جائے گا ہمارا یہ چکن پلاؤ۔ پیاز جب مجھے لگا کہ براؤن ہونے لگا ہے، سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اس کے اندر میں نے ہری مرچ ایڈ کی۔ ہری مرچ پیاز کے بعد ہی ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کا اثر رہ بھی جائے۔ اور کڑھائی میں نے چکن ڈال کے اس کو روسٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ جب ہمارا پیاز صحیح طریقے سے براؤن ہو جائے گا، جتنا کلر ہمیں چاہیے، آپ اپنے جو فیملی ممبر ہیں نا، ان کے اکارڈنگ آپ پیاز کا کلر رکھتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ ان کو پسند ہے۔ تو میں نے اتنا براؤن کیا پیاز تاکہ ہمیں اس طرح کا ہی کلر چاہیے تھا۔ اس کے اندر پھر میں نے ٹماٹر ایڈ کیے اور اس کے اندر میں نے پلاؤ مسالے کا ایک پیکٹ ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کو میں بھوننے کے لیے چھوڑ دیا میں نے۔ اس طرف میں چکن کو روسٹ کر رہی ہوں۔ جب میں نے چکن صحیح طریقے سے ہلکا ہلکا بے شک روسٹ کر دیں، جسٹ کلر آ جائے تو اس کو اس کے اندر ڈال دیں۔ اور میں ابھی فی الحال اس کا چولہا بند کر رہی ہوں۔ دوسری طرف میں جو باقی چکن بچ چکا تھا اس کو فرائی کر لوں گی۔ جب یہ والا چکن بھی میرا فرائی ہو چکے گا، پھر اس کو میں اس کے اندر ٹرانسفر کر دوں گی، جو میں نے پہلے بھی مسالے بنا کے رکھا تھا۔ بالکل ہلکا ہلکا، جب جسٹ کلر آ جائے، یعنی کہ بہت زیادہ روسٹ کرنا ہے۔ اور مسالے کے اندر میں نے اس وقت صرف پلاؤ مسالہ ڈالا تھا پیکٹ۔ نمک میں نے ایڈ کر دیا، آپ بھی حسب ضرورت ایڈ کر دیجیے گا۔ اور یہ سارا چکن فرائی ہو چکا تھا، وہ میں اس کے اندر ڈال کے بھون رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ جب یہ اچھے سے بھون جائے گا، کیونکہ آلریڈی چکن ہمارا فرائی ہو چکا تھا، مسالہ ہمارا بنا ہوا تھا، تو جلدی ٹائم نہیں لگا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر میں نے 1 کلو چاول لیے تھے، تو 2 کلو پانی میں نے ڈال دیا اس کے اندر اور ڈھانپ کے رکھ دیا ہے۔ جب تک وہ پانی بوائل ہو رہا تھا، پانی بوائل ہونے کے اس میں آیا تھا، تو میں نے چاول کو نتھار کے اس کے اندر ڈال دیا اور درمیانی آنچ پہ میں چاول کو اب گلا رہی ہوں، پانی خشک ہو جانے تک، تھوڑا تھوڑا ڈرائی ہونے کے قریب آیا ہے۔ چاول بھی تقریباً 90% گل چکا تھا۔ ایک پرانا توا لیا ہے، اس کے نیچے چولہا لگایا اور پھر کوکر کو اوپر رکھ کے تو دم لگا دیا۔ دم لگانے کے بعد 10 سے 20 منٹ دم لگا لیں، اور میں نے چاولوں کو کھول دیا ہے۔ اب آپ اس کا فائنل رزلٹ چیک کریں۔ بہت ہی مزے کا ہمارا چکن پلاؤ تیار ہو کے بن چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔